طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب بہت کریم ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر وہ سجدہ چاہے خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں اور ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ روز اس نیت سے کھڑی ہو جاتی ہوں اللہ کے روبرو کہ کبھی تو پسند آئے گی اسے میری حاضری، کبھی تو قبول کرے گا میری بندگی۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ روا ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے جو تھک کر گر جاتا ہے، اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ پتہ ہے اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارے بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر
واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی، آزمائش بھی نعمت ہے، اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنی آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جو دعاؤں میں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ تہجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے ہی محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ تمہیں کب، کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یہ اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اور پھر عورت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت کی حوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل بنا دیا ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اکیلی ہوں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرا بیٹا، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ جب تم رب کی چاہت کے آگے سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے۔